بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جسے آپ نے صرف میرے بتائے گئے طریقے کے ساتھ پڑھنا ہے اور انشاءاللہ 3 دن آپ نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ دیکھیے گا کہ میرا اللہ آپ کو اولاد دے گا، مگر جڑواں دے گا۔ جڑویں بیٹیاں ہوں گی یا جڑویں بیٹے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس عمل کو آپ لوگوں نے ہمارے بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے اور پھر دیکھیے گا انشاءاللہ میرا اللہ آپ کو اولاد جڑواں دے گا۔ تو میرے بھائیوں، جس کے اولاد نہیں ہو رہی اس کے لیے یہ عمل بہت ضروری ہے۔ اور کرنا کیسے ہے؟ 3 نمازوں کے بعد فوراً بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ وہ کون سی نمازیں ہیں؟ ان عمل کو آپ نے کیسے ترتیب کے ساتھ کرنا ہے، جیسے ہم لوگ آپ کو بتائیں گے ویسے ہی آپ نے اس عمل کو پورا کرنا ہے۔ اور دیکھیے گا انشاءاللہ اللہ آپ کی ضرور سنے گا، 100% سنے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ سورۃ الکوثر کا عمل ہے، اور سورۃ الکوثر میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ سورۃ الاخلاص میں بھی ہر بیماری کا علاج ہے۔ یہ 2 سورتیں اتنی بابرکت ہیں کہ یہ پڑھنے کے بعد ہر بیماری سے شفا مل جاتی ہے، سوائے ایک بیماری کے، اور وہ ہے موت۔ موت سے آج تک نہ ہی کوئی بچا ہے اور نہ ہی کوئی آگے بچے گا۔ موت جسے آنی ہے اسے آنی ہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہر بیماری کا علاج ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر بیماری کا علاج قرآن پاک کی ہر سورہ میں، ہر آیت میں ضرور رکھا ہوتا ہے۔ بس ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کس سورہ میں کن کن بیماریوں کا علاج ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ لوگوں نے قرآن پر یقین رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا ہے۔ وہ مالک رزق دینے والا ہے۔ وہ مالک نے اگر پیدا کیا ہے تو میرا مولا رزق بھی دیتا ہے۔ کبھی بھی کسی بھی وقت بھوکا نہیں سلاتا، کسی کو بھی کسی نہ کسی بہانے سے اسے رزق دیتا ہے۔ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ اللہ ہماری نہیں سنتا۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، کلیئر کر دوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو دعا نہیں سنتا، وہ دعا اللہ پاک آپ کی قیامت کے دن سنیں گے۔ اور جب کوئی کافر دعا مانگتا ہے، اللہ سے تو نہیں مانگتا، جسے وہ مانتے ہیں اسے مانگتے ہیں۔ مثلاً ہندو کو لگا لیں، ہندو جب بت سے دعا مانگتا ہے تو میرا اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتو، اسے عطا کرو، جلدی کرو، اسے فارغ کرو، کیونکہ وہ غیر مسلم ہے۔ اور جب کوئی مسلمان دعا مانگتا ہے تو میرا اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتو ٹھہر جاؤ، اسے ابھی اس کی دعا قبول نہیں کرنی، اسے ابھی کچھ نہیں دینا، اسے مانگنے دو۔ اور جو دعا آپ کی قبول نہیں ہوتی وہ میرا اللہ قیامت کے دن ساری دعائیں قبول کرے گا، لیکن دعائیں آپ کی جائز ہونی چاہیے۔ ناجائز دعا نہ تو کبھی میرے مولا نے قبول کی ہے اور نہ ہی انشاءاللہ آگے کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ عمل آپ لوگوں نے جیسے ہی ہم بتائیں گے اسی طریقے سے آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن پاک کی یہ آیت اتنی بابرکت ہے، اس میں نہ ہی جڑواں بچوں کا فائدہ ہے، بلکہ اس میں بہت ساری بیماریوں کا
بہت سارے فوائد ہیں، تقریباً بے شمار فوائد ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ شفا والی صورت ہے، شفا والی سورہ ہے۔ آپ نے جیسے جیسے ہم لوگ بتاتے جائیں ویسے ہی آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے۔ صرف 3 دن تک آپ لوگوں نے اسے کرنا ہے، اور انشاءاللہ دیکھیے گا اللہ آپ کی ضرور سنے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس عمل کو آپ لوگوں نے دل سے، سچے دل سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا، اللہ 100% میرا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور سنے گا۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، اگر یہ اللہ تعالیٰ آپ کی نہ سنے تو چینل چھوڑ کر چلے جانا اور مجھ پر لعنتیں بھیجنا کہ یہ غلط وظائف ہمیں بتاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بس آپ نے ہمارے بتائے گئے طریقے کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، اور دیکھیے گا انشاءاللہ میرا اللہ آپ کو ضرور جرمہ بچے دے گا۔ اور آپ ایک بچہ لینا چاہتے تھے لیکن میرے خدا نے آپ کو جرمہ بچے پیدا کیے ہیں، آپ کو دیے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ میرا کبھی بھی یہ جھوٹی صورتیں نہیں لکھتا، استغفر اللہ۔ اللہ نے قرآن پاک میں صاف صاف واضح کر دیا ہے، ہر نبی کے بارے میں، ہر پیغمبر کے بارے میں، جنات کے بارے میں، شیطان کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، اپنے بارے میں مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بھی ساری تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں واضح کر دیا ہے، تاکہ مسلمان اسے دیکھ کر اسے عمل کر سکیں۔ تو میرے بھائیوں، ایک بات آپ لوگوں کو میں بتا دوں، کسی نے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام، یہ سورۃ الکوثر میں کون کون سی شفائیں ہیں، اس سے ہوتا کیا ہے؟ تو میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت خوبصورت جواب دیا کہ اے بندے، جا، تجھے میں یہ 3 فوائد بتاتا ہوں، میرے بتائے گئے طریقے کے ساتھ اسے کر لینا ہے۔ انشاءاللہ تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ سورۃ الکوثر میں کون کون سی شفائیں ہیں۔ تم نے سب سے پہلے 4 بار یہ درود پاک مجھ پر پڑھنا ہے، اور میں اللہ سے یہ دعا کروں گا، اور اس کے بعد تم نے 5 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں میں 3 بار پھونک مار کر اپنے پورے جسم پر یہ ہاتھ پھیر لینے ہیں۔ انشاءاللہ دیکھ لینا تمہاری ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی، اور تمہارے جوڑوں کے دردوں میں بھی ساری شفائیں پیدا ہو جائیں گی، اور تمہیں ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے تمہیں کوئی بیماری ہی نہیں تھی۔ تو میرے بھائیوں، میرے اللہ نے ہر سورہ میں یہ بتایا ہوتا ہے کہ کس میں شفائیں ہیں، کس میں یہ۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو آپ لوگوں نے کرنا کیسے ہے اب یہ سن لیں، مگر وہ بتانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی بنتی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے اسلامک ورلڈ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے اسلامک ورلڈ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ایسی انفارمیٹیو اسلام سے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں، اور آپ لوگ اس سے بے تحاشا بے شمار فائدہ اٹھا سکیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں،
ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے گا۔ اب آپ نے عمل کو کیسے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے سارے کام چھوڑ کر سن لیجیے گا، پھر نہ کہیے گا کہ یہ عمل ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ یہ عمل بہت زیادہ قیمتی ہے آپ کے لیے جنہیں اولاد نہیں ہو رہی۔ انشاءاللہ یہ جو عمل میں آپ کو بتاؤں گا اس سے آپ کو میرا اللہ جڑواں بچے دے گا۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے میں آپ کو بتا دوں، یہ آپ لوگوں نے 3 نمازوں کے فوراً بعد پڑھنا ہے۔ وہ نمازیں کون سی ہیں؟ وہ نمازیں ہیں فجر کی، عصر کی اور عشاء کی نماز ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی ہے تو فوراً بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے۔ دعا کیسے مانگنی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے آپ نے اگر فجر کی نماز پڑھی ہے تو آپ لوگوں نے 3 بار اول درود شریف پڑھنا ہے۔ اگر آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو بہت بہتر ہے۔ 3 بار آپ لوگوں نے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ آپ لوگوں نے 3 بار اول پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 129 بار سورۃ الکوثر کا ورد کر لینا ہے، اور اس کے بعد آنکھیں بند کر کے اور دل سے آپ لوگوں نے 100 بار یا سمیع یہ پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر آپ لوگوں نے 3 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ یاد رہے کہ یہ پڑھنے کے دوران آپ نے کوئی قسم کی گفتگو نہیں کرنی، گفتگو سے گریز کرنی ہے۔ اور پھر دیکھیے گا یہ عمل جب آپ کا مکمل ہو جائے، پھر آپ لوگوں نے عصر اور عشاء کی نماز کے بعد پھر یہ عمل کرنا ہے، اور یہ عمل کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے۔ یاد رہے دعا اتنے یقین کے ساتھ مانگنی ہے، اتنے اللہ کے ساتھ اللہ کے قریب ہو کر مانگنی ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ اللہ ہماری سن رہا ہے اور اللہ ہماری دعا لازمی قبول کرے گا۔ بس آپ نے یہ سوچنا ہے، اور دیکھے گا انشاءاللہ اللہ آپ کی ضرور دعا قبول کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ 3 دن تک آپ نے لگاتار عمل کرنا ہے، اور فجر، عصر اور عشاء کی نماز کے بعد آپ لوگوں نے کرنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی یہ دعا قبول ہوگی، اور آپ کے گھر میں روشن چاند جیسے بیٹے یا بیٹیاں اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گی۔ کوئی بیٹی کو ترس رہا ہے، کوئی بیٹے کو ترس رہا ہے، تو میرے بھائیوں یہ عمل کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 100% میرا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا لازمی قبول کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ ملتا ہوں آپ لوگوں سے ایسی اور اگلی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت دھیان رکھیں، اور اس بھائی کو اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔